بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 114 اور آج کا تیسرا ویلاگ، متروکات یعنی ترکہ زمینیں جائیدادیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا تیسرا ویلاگ، صفحہ 114، متروکات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انتقال فرمایا تو اپنے مقبوضات و جائیداد میں سے کیا کیا چیزیں ترکہ میں چھوڑیں؟ اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے جو مرنے کے بعد چھوڑا جاتا یا چھوڑ جاتے، اور اگر کچھ تھا بھی تو اس کے متعلق عام اعلان فرما چکے تھے۔ لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ یہ فکرہ تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری میں متعدد مقامات میں ہے، کتاب الوصایا، کتاب الفرائض، باب الفرض الخمس۔ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو چھوڑا عام مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث اشرفی بانٹ کر نہیں پائیں گے، یعنی نہ ہوگی نہ پائیں گے۔ چنانچہ یاد ہوگا کہ وفات کے وقت چند دینار حضرت عائشہ کے پاس امانت تھے، آپ نے اس وقت نکلوا کر خیرات کرا دیے۔ عمر بن حویرث سے جو ام مومنین جویریہ رضی اللہ کے بھائی تھے، بخاری میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت کچھ نہ چھوڑا، نہ درم، نہ دینار، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کچھ، اور صرف اپنا سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جو عام مسلمانوں پر صدقہ کر گئے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، ما ترکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ اونٹ، نہ بکری۔ بہرحال متروکات میں اگر تمہیں تو یہی تین چیزیں تھیں، متروکات میں اگر تھیں تو یہی تین چیزیں تھیں، کچھ زمین، سواری کے جانور اور ہتھیار۔ حضرت عمر بن حویرث نے جس زمین کا ذکر کیا ہے وہ مدینہ، خیبر اور فدق کے چند باغ تھے۔ مدینہ کے چند باغ تھے۔ مدینہ کی جائیداد سے بنو نذیر کی جائیداد مراد ہے۔ یا مخریق نام ایک یہودی نے سنہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باغ وصیتاً ہبہ کیے تھے، وہ مراد ہیں، لیکن صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ اسی وقت مستحقین کو تقسیم کر دیے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں طوق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔